اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی فردر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے، جیسے میں ایک ایک لفظ آپ کو توڑ کے میں جب بتاؤں گا تو وہ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے انا مطلب بے شک ہم نے، انا مطلب بے شک، نحنو ہم نے، نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا ذکر کو، اس عظیم ذکر کو، نصیحت کو، ٹھیک ہے۔ ذکر کو ہم دو معنی میں لیتے ہیں قرآن شریف کے حساب سے۔ ایک تو یاد دہانی، ذکر کی دو معنی نکلتی ہیں، ایک نکلتی ہے یاد دہانی اور دوسرا نکلتا ہے ذکر کرنا مطلب نصیحت۔ اب یاد دہانی بھی ایک قسم کی نصیحت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، عظیم ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ صیغہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے جمع میں، لَحَافِظُونَ مطلب ہم اس کو جمع کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم جب اس کو پڑھ لیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بے شک یہ ذکر عظیم، ایک نصیحت، عظیم نصیحت ہے، ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ذکر اور نصیحت کون سی ہے؟ کس کی حفاظت کی بات چل رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سمجھا، یہ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس کی دنیا میں کوئی ایسا کتاب آپ کو نہیں ملے گا جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے تو مطلب کچھ اسٹینزا یا کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آدمی یاد بھی کر لیتا ہے، چاہے وہ بچوں جیسے چھوٹے بچے سمجھ میں نہ آئے، یاد ہو گیا۔ لیکن ایک کتاب جس میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ایک موٹی کتاب جو عربک میں لکھی ہوئی ہے، اتاری ہوئی ہے عربی میں، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا، اور ایسے لاکھوں افراد آپ کو یہاں پہ دنیا میں ملیں گے۔ وہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے لے کے یہ چل رہا ہے کہ اس کی حفاظت کا جو طریقہ کار ہے وہ اس سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو لوگ، یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک قرآن شریف کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایسا کتاب جو لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے، مطلب جو یاد کر رہا ہے، جو حافظ قرآن ہیں، جن کو ہم جو قرآن کو یاد کرتے ہیں اس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو وہ حافظ جو قرآن کے حافظ ہیں ان کو یاد تو یہ علم سے لے کے ناس تک یاد ہے بالکل، اور بالکل فلو میں پڑھتے ہیں۔ عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں فلو بہت زبردست ہے، تو یہ فلو میں پڑھتے ہیں تو ان کو یاد ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، میجورٹی یہ ہے کہ جن بھی حافظ قرآن کو یہ پورا یاد ہے قرآن، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک اپنے حساب سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ آپ کو ایک پورا کتاب یاد ہو اور لیکن اس کی معنی کا ہی پتہ نہ ہو۔ اور یہ ایک قسم کا معجزہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ کوئی مطلب کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں بہت جگہ پہ یہ آیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ آیت ہے 85 سورہ، اس کی 21 ہے، اس میں لکھا ہے بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، مطلب جو لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔
بلکہ بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، بہت بزرگی والا جو ہے قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے جید عالم اور جو عربی کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ لوح محفوظ جو یہ جیسے یہ سینوں میں یہ محفوظ ہے، مطلب ذہنوں میں، سینہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید دل پہ اتر رہا ہے، تو ایکچولی یہ تو ذہنوں میں محفوظ ہے۔ تو یہ آج تک اس کا یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہے نا یہ ذہنوں میں محفوظ ہیں یا پہلے کتاب کی شکل میں تھا۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ بھی آیت آئی ہے، وہ بھی آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں اسی سلسلے کی، تو وہ آیت ہے 56 کی 77 اور 78 آیت، 77 اور 78 آیت، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن الکریم فی کتاب مکنون، مطلب یہ بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ایسی بہت ساری آیتیں اللہ نے بالکل کلیئر واضح کہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور اس کو جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، اس کو نازل کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ آپ کا اور ہمارا کام صرف کیا ہے؟ نصیحت لینا۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، یہ چیز کیسے پہنچی ہمارے پاس، کس طریقے سے نازل ہو گئی، اس چیز کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا۔ جیسے آج آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ یہ ترکی کا جو مسئلہ چل رہا تھا، ترکی اور سویڈن کا، اب سویڈن کے ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بندہ تھا، اس نے کیا کیا، قرآن کو ہاتھ میں لے کے اور اس نے نعوذ باللہ اس کو جلایا، اب شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بندے نے نہیں سوچا کہ قرآن شریف کے نسخے لاکھوں ملینز دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کس شکل میں؟ کتاب کی شکل میں پڑے، لیکن اس سے ڈبل لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کون بتائے، کون سمجھائے؟ یہ کوئی بائبل نہیں ہے کہ یہ آپ بائبل نہیں ہے یاد، یہ کوئی رامائن یا یہ کوئی دوسری مذہب کی کتاب نہیں ہے جو انسان کو یاد نہ ہو، یہ قرآن ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ بالکل 100% لاکھوں کے ملینز آف پیپل کو یاد ہے، تو وہ ایک نسخہ جو قرآن کا ہے اس کو اگر آپ نے جلا دیا تو یہ آپ نے ایک ڈر دکھایا، آپ نے یہ دکھایا کہ ہم اتنا ڈر رہے ہیں، ان کو یہ ایک میسج آیا ہے، یہ ہماری فیور میں ہے، کیونکہ یہ ایک میسج ہے کہ دیکھیں آپ قرآن سے، ایک کتاب سے کتنے ڈر رہے ہیں۔ یہ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے اور وہ ایک سمپل ایک کتاب سمجھے ہوئے ہیں، وہ ایکچولی ڈر رہے ہیں۔ ایک قرآن کو شہید کرنا، جلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی اتنی اہمیت سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی دل آزاری ہوگی، بالکل ہماری ہوتی ہے دل آزاری، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کتنے ڈر رہے ہو، آپ کے دل میں اس کتاب کے لیے کتنا ڈر ہے، وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو یہ آپ نے بالکل دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جب یہ سویڈن والوں نے یہ کیا تھا۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسی پلیٹ فارم سے کہ دیکھیں آپ کتنا جلائیں گے، کیا کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، یہ قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور ڈیلی بیسس پہ لاکھوں حافظ قرآن جو ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس قرآن کو جتنے پوری دنیا میں اتنے دشمن ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، اینٹی مسلم جو طاقتیں ہیں، یہودی لابی ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی چینجنگ کر پائیں، کچھ اس میں اونچ نیچ کریں، کچھ اس میں غلطیاں نکالیں، کچھ ایسا کچھ کریں تاکہ اس مسلمان جو ہیں اس سے دور ہو جائیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی بالکل غلط فہمی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مسلمان چاہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو پڑھنے میں بڑی ہمیں جو ہے نا وہ دشواریاں آ رہی ہیں، ہم رجوع بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے، یہ بات تو اٹل ہے۔ یہ جو دشمن ہیں، یہ جو اسلام دشمن ہیں، ان کے لیے یہ اٹل بات ہم بتا رہے ہیں، یہ میسج ہے کہ امپاسبل ہے کہ قرآن سے محبت، قرآن سے جو بھی ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور آپ لاکھ کوشش کریں
یہ قیامت تک آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے، اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں. یہ آج کی بات نہیں کر رہا میں، یہ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، صدیوں سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک جو ہے نا وہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، جو آج بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کی حفاظت، یہ عظیم جو شاہکار ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا ایک ایک جو لفظ ہے، کیونکہ یہ لفظ کسی بندے نے نہیں لکھا ہوا، کسی آدمی نے نہیں لکھا ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے. ان کے جو بھی کلمات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس میں جو قانون دیا ہوا ہے، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں ہمارے لیے ہیں، وہ سب انسانوں کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ اگر بات سب کو سمجھ آ گئی نا تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کتاب ہے، نہیں، یہ پوری عالم کے لیے کتاب ہے، یہ پوری دنیا کے لیے کتاب ہے، یہ پورے ان لوگوں کے لیے بھی کتاب ہے جو نہیں مانتے. آپ اس سے وہ لوگ رجوع کریں گے تو پتہ چلے گا. ان تک میسج پہنچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ دوست جو مسلمان ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد یہ دین ہے اللہ کا، اس کو آگے لوگوں تک کنوے کریں، بتائیں کہ یہ جو بتایا گیا ہے قرآن کے بارے میں، یہ جو کہانیاں کرائی گئی ہیں، یہ جو ساری جو ہے نا ہمیں جو ہے نا یہ انٹرپریٹیشن جو غلط کی ہوئی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. یہ آپ کا ہمارا فرض ہے. میں نے یہ کریں گے، آپ ڈرے نہیں، آپ ڈائریکٹ رجوع کریں، یہ آپ ہی کے لیے آیا ہوا ہے. آپ اس کو کھول کے رجوع کریں، آپ دیکھیں، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو بھی احکامات الکتاب جو اندر اس میں قرآن میں ہے، جو آیتیں ہیں، وہ آپ کو پہلے تو سمجھنی ہے. نمبر 2، آپ کو اپنی لائف میں، اپنی زندگیوں میں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو لاگو کرنا ہے. جب تک آپ اپنی زندگیوں میں یہ آیتیں لاگو نہیں کریں گے آپ کا کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے، جب تک آپ خود اس کو جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو بٹھائیں، اسٹیبلش کریں، اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں، لوگوں کو بتائیں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں. کوئی جو ہے نا وہ آپ کو آسمانی باتیں نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا. سمپل سی باتیں جو کی ہوئی ہیں قرآن میں، سمپل زندگی گزارنے کے لیے جو آیتیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین آیتیں ہیں، جس سے آپ کا معاشرہ گل گزار بن جائے گا، وہ آیتیں بتائیں لوگوں کو. دیکھیں ہمارے اسلام میں یا اس قرآن میں یہ چیز اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ نے ہمیں کہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں اور آپ بھی اس کو پڑھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب، یہ سارے دنیا میں جتنے بھی مذہبی جو بھی کتابیں ہیں، کتب جو بھی ہیں، ان سب سے جو اعلیٰ ترین یہ کتاب ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اس میں مسٹیک ہی نہیں ہے. تو کیوں ہم پھر اس کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اور ہمیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. اس کی حفاظت اللہ کرے گا. سویڈن ہو یا دنیا کی کتنی بھی طاقتیں ہوں، آپ یہ یاد رکھ لیں، اس کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے اٹھایا ہے تو ہمیں کوئی اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، پہلے فرانس میں بھی ہوا تھا، ڈینمارک میں بھی ایسا ہوا تھا، اور یہ تو ابھی آپ کو میڈیا کی وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہے. یہ ڈینمارک کا یہ جو لوگوں نے کیا، پھر سویڈن میں یہ جو پچھلے دنوں ہوا، اس سے پہلے فرانس میں ہوا. یہ تو آپ کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے کہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی طرح ختم کریں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے اس کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ جیسا کا تیسا رہے گا قیامت تک، کوئی اس کی ایک آیت کو چینج نہیں کر سکتا. جیسا ہے یہ ویسا ہی رہے گا. یہ ایک اللہ کا یہ سب کلمات ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوں گے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اس کو سمجھنا، اپنے روح میں بٹھانا ہمارا کام ہے. دعا کرتا ہوں آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کو، انسانیت کو اللہ تعالی ہدایت دے اور اس قرآن سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنی عمل میں لے کے آئیں.